ہاں سوچا ہے کبھی؟ سوچو تو صحیح، بس ایک بار سوچو، ایک بار۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں ہم گناہ؟ مزہ، کہ مزہ آئے، لطف ملے، اس لیے تو گناہ کرتے ہیں، ہے نا؟ اور کیا سوچ کر کرتے ہیں؟ شیطان کیا بہکاتا ہے؟ ہمارے وسوسوں کو، ہمارے منی خیالاتوں کو شیطان کس طرح بنواتا ہے؟ آخری بار کر لے، آخری بار کر لے۔ اگر بندہ سمجھدار ہے تب سوچتا ہے کہ آخری بار کر لے، ورنہ وہ تو چھوڑنے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو تھوڑا غور کرو، ہم مزے لینے کے لیے، لطف لینے کے لیے، کہ ہم اچھا فیل ہو، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ مزہ کب تک رہتا ہے؟ وہ مزہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ انسان غلط قدم اٹھاتا ہے، اب تم زنا لے لو، چوری لے لو، کسی کے دل کو دکھانا لے لو، ہاں کسی کے دل کا دکھانا، یا کوئی بھی حرام کام لے لو۔ انسان جو غلط کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے تو کرتا ہے، وہ فائدہ اس کو کب تلک ہوتا ہے بتاؤ مجھے؟ آپ تھوڑا سوچیں، اس کو فائدہ چند وقت کے لیے ہوتا ہے، مختصر وقت کے لیے، اس کو خوشی تھوڑی سی ہوگی، تھوڑی سی۔ میں ایک مثال دے کر سمجھاؤں، لوگ سانگز سنتے ہیں، یعنی گانے سنتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ ذرا دل ایسے ہی ہے، اداس ہے، یہ ہے، وہ ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں کہ دل اداس ہے اس لیے گانا سن رہا ہوں تاکہ دل کو اطمینان ہو۔ ارے میرے بھائی، اس گانے سے تو دل اور ڈی موٹیویٹ ہوگا، یہ گانا اس کو سکون نہیں دے گا، تم ابھی چلاؤ گے ابھی راحت ہوئے گی، ٹھیک ہے، حالانکہ ہوئے گی نہیں، ہم محسوس کریں گے، ہم اس میں مغن ہو جائیں گے، ہم یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی کام میں بزی کر لیں، پھر دوسرا کام دھیرے دھیرے جاتا رہتا ہے۔ جو ہم سوچ رہے ہیں اس ٹینشن سے تھوڑا ہٹ کر اپنا دماغ کسی اور پر لگائیں گے تو وہ ٹینشن کم معلوم ہوگی۔ ہاں، ہم نے گانا چلایا، اس گانے نے ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں اطمینان دیا، اب گانا ختم ہونے کے بعد پھر وہی ٹینشن، تو اس نے ہمیں اطمینان کہاں دیا؟ ہم تو اس کے عادی ہو رہے ہیں، ہم تو اس کو اپنی ضرورت بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، گناہ باقی ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ چند وقت کے سکون کے لیے ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں، ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، ہم اس راہ کی طرف دوڑ جاتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے بچنا۔ کس کی طرف؟ ناکامی کی طرف، جہنم کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، ہم جو چند وقت کی لذت کے لیے جو غلط کام کرتے ہیں وہ کب تک رہتا ہے؟ مزہ، لطف جو ہم نے لیا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی کنڈیشن ہوتی ہے، چند وقت کا مزہ ہوا اور گناہ ساری زندگی کا ہوا، ساری زندگی ٹھپا لگ گیا۔ دیکھو یہ دن کا نکلنا رات کا ہونا، دن کا نکلنا رات کا ہونا، یہ معمولی نہیں ہے، ہر دن ایک روز نیا دن نکلتا ہے، ایک روز نیا دن۔ اپنے دن کی شروعات کیسے کرتے ہیں اس میں لکھا جا رہا ہے، وہ دن ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمیں ایک ایک دن جو پیچھے کا وقت گزرا ہے ہم نے کیسا گزارا ہے، کیسے زندگی کو بتایا ہے، کس طرح کا ہم نے اس کے اندر اپنا کام کیا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، بد اعمال کیے ہیں، اپنی زندگی کو کس طرح گزارا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، نافرمانی میں زندگی گزاری ہے۔ ہر دن جو ہم کر رہے ہیں یہ گواہ ہے، اس میں ریکارڈ ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ ہے۔ ہم دنوں کو بھول گئے، ہمیں تو ساری دن ایک سے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو ہر دن ایک نیا دن نکلتا ہے، ہر دن ایک نیا سورج ہوتا ہے ہماری زندگی کا۔ ہماری زندگی میں کتنے سورج اللہ نے لکھے ہیں، ہر روز ایک دن کم ہوتا ہے، ایک سورج آتا ہے، ایک سورج جاتا ہے، ایک سورج آتا ہے، ایک سورج جاتا ہے، ہر دن ہماری زندگی کا کم ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ان دنوں کو دیکھتے ہوئے ہم جی رہے ہیں، ہماری زندگی بن رہی ہے جی، ہم جو کر رہے ہیں بس یہی ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ چند وقت کے لیے ہوتا ہے اور اس کا دھبا، اس کی برائی، وہ غلط کام ساری زندگی کے لیے ہمارے اعمال نامے میں لکھ جاتا ہے، ساری زندگی کے لیے۔ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں،
اللہ کو راضی کریں، اپنے اعمال پر تھوڑا غور کریں میرے بھائیوں۔ وہ بھلا انسان سمجھدار ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں، تھوڑا سوچیں تو صحیح، آپ بتائیں مجھے، بھلا وہ انسان سمجھدار ہو سکتا ہے جو چند وقت کی خوشی کے لیے، چند وقت کی لذت کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دے، اپنی آخرت کا انکار کر دے، آخرت کو ٹھکرا دے؟ چند وقت کی لذت کے لیے وہ سمجھدار ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، نہیں آ رہی سمجھ میں؟ کوئی انسان 50 روپے کے چکر میں لاکھوں کا نقصان کر سکتا ہے؟ بتاؤ، تھوڑا عقل پر زور ڈالو۔ کوئی بھی انسان ہو، نہیں کرنے کا ہے۔ 50 روپے کے چکر میں لاکھوں کا نقصان کوئی بھی نہیں کرنے کا ہے۔ دیکھو، ہم چند وقت کی لذت کے لیے، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، چند وقت کی لذت کے لیے 5 حتیٰ کہ 10 زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، آدھے گھنٹے کی خوشی لے لو گے۔ آدھے گھنٹے تم خوش ہو جاؤ غلط کام کر کر، دل کو اطمینان آدھے گھنٹے ہو جائے گا؟ بتاؤ، آدھے گھنٹے خوشی فیل کر لو گے، لیکن وہ لامحدود زندگی، ہمیشہ کی زندگی، کبھی غور کیا ہے کہ ہم اس کو کس طرح اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں؟ کس طرح ہم اس سے اپنی زندگی کو دور کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کا سودا ہم نے دنیا سے کر لیا، غلط کاموں پہ ہم آمادہ ہو گئے، غلط کام ہم نے اپنی زندگی میں اتار لیا، ہم غلط کاموں پر مطمئن ہو گئے، راضی ہو گئے غلط کاموں پر۔ اپنے سودے ایمان کے دنیا سے نہ کرو، ہاں، اپنے ایمان کے سودے دنیا سے نہ کرو۔ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہاں سکھ بھی ہے، دکھ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، غم بھی ہے، خوشحالیاں بھی ہیں، دلوں کے ٹوٹنے بھی ہیں، دلوں کے جڑنے بھی ہیں، بکھرنا بھی ہے، نکھرنا بھی ہے۔ یہاں زندگی میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ انسان ناکام بھی ہوگا، کامیاب بھی ہوگا، انسان اپنے وجود کو توڑے گا بھی، اپنے وجود کو بنائے گا بھی، دنیا کو ہارے گا بھی، دنیا کو جیتے گا بھی، یہاں ہوشیاری سے بھی چلے گا، یہاں بے وقوفی سے بھی چلے گا، وہ آخرت کے سودے دنیا سے بھی کرے گا، اور آخرت کے دنیا کے مقابلے میں بڑی سمجھ کر اس پر زندگی بھی گزارے گا، اس دنیا کو حاصل بھی کرے گا، اس آخرت کو بھی حاصل کرے گا۔ یہ سمجھدار انسانوں کی پہچان ہے کہ وہ اپنے ایمان کے سودے دنیا سے نہیں کرے گا۔ یہ دنیا، یہاں ہر چیز ہے، ہر چیز ہوگی، ہم غفلت میں، دھوکے میں، ہم بس بے وقوفوں کی طرح چند وقت کی لذت کے لیے اپنے ایمان کے سودے کر دیتے ہیں، اپنی جنت کو جھٹلا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں، جہنم کو خریدنا چاہتے ہیں۔ ہم جنت کو فری میں نہیں لیتے اور جہنم کو خریدنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، زندگی تو بشر ہو ہی رہی ہے، زندگی تو بشر ہو ہی رہی ہے اور ہو ہی جائے گی۔ تھوڑا غور تو کرو کہ زندگی کن کی بشر نہیں ہو رہی ہے؟ سب کے وقت گزر رہے ہیں، اس وقت کو قابو میں لے کر گزارو نا۔ دنیا بھی بناؤ، آخرت بھی بناؤ، کس نے منع کیا ہے؟ دنیا بھی حاصل کرو، آخرت بھی حاصل کرو، لیکن دنیا اس طرح حاصل نہ کرو کہ یہی سب کچھ ہے، اس طرح حاصل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا مقدر لکھ دیا گیا ہے، ہمارا رزق لکھ دیا گیا ہے۔ میرے رب کی قسم، نہ تو میں نہ آپ، ہم میں سے کوئی بھی انسان، جو اس کے مقدر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، نہ تو اس سے ایک دانہ کم کھائے گا، نہ زیادہ کھائے گا، نہ تو دنیا کو چھوڑ سکتا ہے ایک دانہ کم کھائے بغیر، اور نہ دنیا میں رہ سکتا ہے اس سے زیادہ کھانا چاہتا ہے تو نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ نے تقدیر لکھی ہے، مقدر لکھا ہے، اپنے رزق کا ضرور کھائے گا۔ پھر تم حرام کام کی طرف دوڑ لگاؤ، پھر ہم غلط کام کریں یا کسی بھی چیز کو اپنا بنائیں، پھر دنیا کو حاصل کریں، آخرت کو حاصل کریں، پھر دیکھو ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہم آئے دنیا میں، اللہ نے ہمیں بھیجا، جس طرح بھیجا ہے اسی طرح بلا لے گا، اس زندگی کا سوال کرے گا۔ آج ہم غافل ہیں، آج ہم دھوکے میں۔ ارے میرے بھائیوں، تھوڑا عقل پر زور تو ڈالو، تھوڑا سا سوچو تو صحیح، ہم کیا کرنے لگے؟ سب کچھ جانتے ہوئے کیا کرنے لگے؟ ہم تو اپنے آپ کو سمجھدار کہتے تھے، ہوشیار سمجھتے تھے، لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے اپنے ایمانوں کے سودے دنیا سے کر لیے، ہم غلط کام پر راضی ہو گئے، ہم نے چند وقت کی لذت کے لیے اپنے ایمان کے سودے کر دیے۔ بتاؤ، سوچو۔ ہمیشہ یاد رکھنا، برا کام تھوڑے وقت کے لیے ہمیں خوشی پہنچائے گا، بس تھوڑے وقت کے لیے، ہمیشہ تو خوشی نہیں پہنچائے گا۔
حرام کام کرنے والے، 2 نمبروں کے کام کرنے والے، سودوں کے کاروبار کرنے والے، زنا کے اڈے آباد کرنے والے، جو 2 نمبری کے کام کرتے ہیں، جو حرام کام کرتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، تم مجھے بتاؤ کس نے 1 بار کیا، کس نے 2 بار کیا، اور کس کی پورتی ہو گئی؟ یہ بتاؤ کس کی پورتی ہو گئی؟ جو محنت سے کر رہا ہے، جو 1 نمبر حلال طریقے سے کما رہا ہے، اس کی بھی زندگی بشر ہو رہی ہے، اس کے بھی گزارے ہو رہے ہیں، اس کے بھی خرچے ہو رہے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر گزار رہا ہے۔ اور جو حرام کما رہا ہے، حرام کر کر کھا رہا ہے، غلط کر رہا ہے، ناجائز کما رہا ہے، وہ بھی ریگولر کر رہا ہے۔ محنت والا بھی ریگولر ہے، حرام والا بھی ریگولر ہے۔ جو حلال کماتا ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے، وہ بھی تکلیفیں دیکھتا ہے، وہ بھی خوشیاں دیکھتا ہے۔ جو حرام کما رہا ہے وہ بھی محنت کرتا ہے، وہ بھی تکلیفیں دیکھتا ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے۔ محنت، حلال بھی طرف محنت ہے، حرام بھی طرف محنت ہے، ادھر بھی غم ہے، ادھر بھی غم ہے، ادھر بھی ٹینشن ہے، ادھر بھی ٹینشن ہے۔ زندگی دونوں کی ایک سی گزرے گی، بس اس کے دل کو راحت ہوگی، اس کے دل کو راحت نہیں ہوگی، اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوگا۔ ہاں، حرام کام کرنے والوں کی پورتی پڑ گئی۔ اگر دیکھتے ہیں حلال کرنے والے کی زندگی میں سکون تو ہے، اسے اپنی محنت پر یقین تو ہے۔ حرام کرنے والے ہمیشہ چاہت رکھتے ہیں کہ مجھ سے چھین نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، اور زیادہ ہے، اور زیادہ۔ زندگی میں پورا پڑتا ہی نہیں ہے، پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ غلط قدم اٹھانے والے کبھی راحت نہیں دیکھیں گے، کبھی سکون نہیں پائیں گے، نہ تو دنیا میں کامیابی، نہ آخرت میں کامیابی ہے، کہیں بھی کامیابی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، زندگی تو گزر جائے گی جیسے گزرنی ہے، جو اللہ نے نصیب میں مقدر لکھا ہے مل جائے گا، مل جائے گا۔ لیکن جو کرتوت ہم کریں گے، جو غلط کام ہم کریں گے، جو ہمارا کردار دنیا میں ہوگا، کل اس کا بہت سخت فیصلہ ہونے والا ہے، بہت خوفناک گھڑی سے گزرنا ہے، وہ گھڑی بڑی سخت ہوگی۔ اور جو عذاب آئے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، کس دھوکے میں ہو، کس دھوکے میں ہو، کس کو بھلا رہے ہو؟ بتاؤ، دنیا کو ہمیشہ کا سمجھ لیا ہے، دنیا ہمیشہ رہے گی؟ سوچو سوچو، کس چیز کی چاہت دل میں رکھتے ہو؟ کس چیز نے تمہیں غافل کیا اللہ تعالیٰ سے؟ کس چیز نے تمہیں غافل کیا ہے آخرت کے دن سے؟ کس چیز نے تمہیں اعمال بنانے سے روکا ہے؟ بتاؤ، کس چیز نے تمہیں اللہ سے محبت کرنے سے روکا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ کے قریب نہیں آنے دیتی ہے، جو تمہیں اللہ سے نہیں ملنے دیتی ہے، جو تمہیں اللہ کے حکم نہیں پورے کرنے دیتی ہے؟ تم کس چیز کے پیچھے دوڑنا چاہتے ہو؟ بتاؤ۔ بچپن سے لے کر آج تم اتنے بڑے ہو گئے، آج اپنی عمروں کو دیکھو، ہم سب اپنی عمریں دیکھیں، کیا حاصل کر لیا ہم نے؟ بتاؤ کیا حاصل کر لیا؟ زندگی نہ جانے آگے کتنی باقی ہے۔ جب اب تک نہیں کر پائیں، آگے کر لیں گے، ہے امید؟ بتاؤ، ہے امید؟ نہیں ہے؟ پھر کیوں حکم توڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ پھر کیوں آج بھی غافلوں کی طرح دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں؟ اسی لائن میں جس میں پہلے دوڑتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوا، کچھ حاصل نہیں ہوا، اسی لائن میں آج بھی دوڑے جا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حرام کام میں سکون نہیں ہے، حرام کام میں کامیابی نہیں ہے، حرام کام میں دلوں کے اطمینان نہیں ہے، حرام کام سے پورتیاں نہیں ہوئیں گی۔ غلط قدم نہ اٹھاؤ، غلط کام نہ کرو۔ حرام کا کھانے والا ایک وقت پیٹ بھر لے گا، دوسرے وقت اس کو کھانا چاہیے۔ حرام ریلیشنوں میں رہنے والا، زنا میں مبتلا ہونے والا چند وقت لذت کو دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ لذت بھی کیا لذت کہ اگر اس حال میں موت آگئی، ساری زندگی بیکار۔ پیچھے کتنے عمل کیا ہو، کتنا ہی نیک رہا ہو، آگے پھر دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا، وقت بڑا مختصر ہم سب کے پاس ہے۔ ہم اگر اس میں بھی اپنے ایمان کے سودے دنیا سے ہی کر دیں، دنیا کو ہی راضی کرنے کے چکر میں رہیں، تو ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ سوچو تو صحیح، ہے بھلا کلمہ آنے والی بات۔ ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ جب دنیا میں ہم نے آج تک کچھ حاصل نہیں کیا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑتے 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 کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، میں آج بھی بے وقوفوں کی طرح دوڑے جا رہا ہوں، آج بھی اسے حرام کام کو کر رہا ہوں۔ بتاؤ، زبان سے نکلا الفاظ کبھی واپسی نہیں ہوتا، کبھی واپسی نہیں ہوتا۔ غلط کام کیا ہوا، وقت کبھی ریٹرن نہیں ہوتا، وہ بھی
اگر سانس نکلی تو یہ زندگی بھی دوبارہ نہیں آئے گی میرے بھائی۔ یہی موقع ہے، آج جو کرنا ہے آج ہی کر لے، جو کرنا ہے آج اللہ نے زندگی دی ہے نا تو ہم اس کو پہچان نہیں رہے۔ آج اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یاد رکھنا کل جو زندگی آنے والی ہے وہ بڑی خوفناک ہونے والی ہے، بڑی خوفناک ہونے والی ہے اللہ کے نافرمان کے لیے۔ آج کرو کیا کرتے ہو، کرو کیا کرتے ہو، آج موقع ہے، موقع ہے۔ حرام بھی کھا سکتے ہو، حلال بھی کھا سکتے ہو، گناہ بھی کر سکتے ہو، توبہ بھی کر سکتے ہو، زناہوں کی طرف دوڑ بھی سکتے ہو، زناہوں کو چھوڑ بھی سکتے ہو، اللہ کے فرمان بردار بھی ہو سکتے ہو، اللہ کے نافرمان بھی ہو سکتے ہو۔ اختیار تمہیں کرنا ہے، فرمان بردار بھی بن سکتے ہو، نافرمان بھی بن سکتے ہو، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ہاں قیامت کا دن بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ اعمال بھی تیار ہونے ہیں، دیکھیں ہم اپنی زندگی میں کیسا اعمال کر رہے ہیں میرے بھائیو۔ اگر زندگی گناہوں میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے تو ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں موقع دے رکھا ہے جب تک ہم زندہ ہیں توبہ کا، ہم معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اللہ کی قسم آج ہی معافی مانگیں، اللہ ہمیں آج ہی معاف کرے گا۔ ہم معافی مانگیں تو صحیح، اللہ کی طرف آمیں تو صحیح، اپنا دل کا درد، اپنے دل کی روداد اللہ کو سنامیں تو صحیح میرے بھائیو۔ ہم اللہ کی طرف آمیں تو صحیح، اللہ سے معافی مانگو اور اب نیک بنو، نیک بنو، اپنے ایمان کے سودے دنیا سے نہ کرو۔ اگر سمجھدار ہو تو تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔